اب انہوں نے اپنی پہچان کبھی یہ رکھی نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت ساتھ میں وہ جو لے کے آئے دین، وہ دین جو لے کے آئے تو نسلاً بعد نسل ہم لوگوں تک جو دین پہنچا صحابہ کے ذریعے، تابعین کے ذریعے، غوث اقوام کے ذریعے جو دین پہنچا، آج وہی دین جو اسی دین کو لوگ پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتے ہیں، پہچان اعلیٰ حضرت اب کسی ایک سلسلے کے پیر ہوں ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ایسے ہیں کہ کوئی برکاتی بعد میں اور سہروردی بعد میں ہے، پہلے وہ رضوی ہے، اب وہ ایک مسلکن وہ رضوی ہے، اب اس کو تم چاہے مسلک اعلیٰ حضرت کہو، رضویت تعبیر کرو یا پھر بریلوی کہو، جو کچھ کہو، تو سچوں کی پہچان آج اس دور میں اسی نام سے ہوتی ہے، پہچان نعرہ تکبیر۔ انہوں نے بتایا کہ دو ہی فرقے آج جائیں گے، آپ دو فرقوں سے پہچان ہوتی ہے کہ جائیں گے آپ تو آپ سے پوچھا جائے گا، فارم بھرا جائے گا، بتائیے آپ سنی ہے کہ شیعہ؟ اب بتا دیا کہ سنی ہے، سنی میں تو قادیانی بھی اپنے آپ کو سنی کہہ رہا ہے، اور تمام فرقے اپنے آپ کو سنی کہہ رہے ہیں، حنفی کہہ رہے ہیں، اور کہاں اپنے نام لگا رہے ہیں، لیکن جو سچی پہچان ہے، جو سب سے کٹ کر ایک خالص ہونا الگ ہو جائے، تو یہ پہچانیں ہر دور میں مقرر ہوتی رہی اور ہر دور میں نشانیاں ہوتی رہی۔ آج انہوں نے ایک مثال دی کہ آپ کو اگر جانا ہے، میں کہوں کہ مفتی شمشاد صاحب کے یہاں جانا ہے، کوئی پتہ پوچھے تو اب ان کے یہاں جانا ہے، پہنچنا ہے، تو پھر جب جس گاؤں میں رہتے ہیں تو وہاں سب خاص پوچھ کے، اور وہاں جو ہے وہ سب جھوپڑیاں ہیں، لیکن پکا مکان جو ہے وہ صرف جس پر لنٹر پڑا ہوا ہے وہ صرف مفتی شمشاد صاحب کا ہے۔ پھر وقت بدلا، پہچان بدلی، اب بدلتے بدلتے ساری سب کے لنٹر ہو گئے، لیکن اب پہچان بدلی تو اب یہ آیا کہ جس کے نام پر جہاں لکھا ہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وہ پہچان مقرر ہوئی کہ سچی پہچان بنا مفتی شمشاد صاحب کا گھر یہاں پہ ہے۔ تو یہ پہچانیں ہر دور میں الگ الگ بدلتی رہی اور ہر دور میں یہ نشانیاں ہوتی رہی۔ اب کوئی کسی دھوکے میں آ کے، کسی کے بہکاوے میں آ کے اگر یہ چاہے کہ یہ پہچان یہاں پر دیکھو، یاد کرو جو مخاطب ہے، مخاطب کون ہے؟ آپ لوگ مخاطب ہیں، اور جو لوگ ہیں بر صغیر میں وہ سب اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں، یہاں تک کہ تاج الشریعہ سے سوال جواب ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ، تو اس صورت میں جب سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک عرب آدمی ملا، اس سے پوچھا میں نے تو اس نے ریاض کی طرف کا رہنے والا تھا، تو اس نے بتایا کہ تم ریاض کی طرف تو کہیں پوچھا کہ تمہارا معاملہ کیا ہے، تو اس نے بتایا کہ ہم میں اور نزدیوں میں منافرت ہے، تو اس شخص نے بھی اپنے آپ کو بریلوی کہا کہ میں بریلوی ہوں۔ تو یہ پہچانیں ہر دور میں مقرر ہوتی رہی اور ہر دور میں مقرر ہوتی رہیں گی، اور ہم جو ہیں یہاں پہ حضور غیا سے ملت اور تمام علماء کرام جو ہیں وہ وہی پیغام جو اعلیٰ حضرت نے آپ تک پہنچایا، حضور مفتی اعظم ہند پہنچایا، اور تاج الشریعہ نے جو پیغام پہنچایا، ہم اسی پیغام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور تاج الشریعہ کی وصیت آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں، بلکہ تاج الشریعہ کی وصیت کیا ہے؟ یہ پیغام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی سیدھی راہ چلنا چاہے تو پھر وہ ان کی راہ چلے جو انتقال فرما گئے ہیں، جن کو انتقال ہو گیا ہے ان کی راہ پہ چلے، اس لیے کہ جو زمین کے اوپر ہیں، جو حیات ہیں، وہ جو ہیں وہ فتنوں سے امان میں نہیں ہے، جو چلے گئے اور سچائی کا درس دیتے دیتے اس دنیا سے چلے گئے، اب ان کی سچائی بدل نہیں سکتی، تو ہم انہی کے راستے پر چلنے کو آپ سے کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تیرے غلاموں کا نفس قدم ہے، راہ خدا نگاہ بہک سکے تو یہ سوراخ لے کے چلے، تو اب کوئی ہو کہیں کا کوئی ہو، اسد رضا ہو کوئی ہو، اس کی بات نہیں سنی جائے گی، کوئی رضا ہو اسد رضا
کی بات نہیں سنی جائے گی، وہ سنا جائے گا کہ جو چلے گئے، انتقال کر گئے، تو ان کی راہ پر وہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر ان کی راہ پہ ہے تو اس کو مارا جائے گا، اور اس کی راہ پر نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور بزرگوں کی راہ پہ چلا جائے گا۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔